أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، باتیں بہت دیر سے آپ تمام حضرات سماعت فرما رہے ہیں، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، بلکہ کچھ دیر بھی ہو گئی۔ جو باتیں کہی گئی ہے آپ حضرات نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ بڑی خوشی اور مسرت اس بات پر ہے کہ بچیوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے پروگرام پیش کیا، بڑی محنتیں کی اور معلومات نے اور سب نے بڑی محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شاعرانہ شان جو سے فرمائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خواہش تھی کہ بچیوں کے اندر بھی کمال پیدا کیا جائے، عصری علوم کے ساتھ ساتھ انہیں دینی علوم بھی سکھلائے جائیں، ان کی تربیت کی جائے اور انہیں ایک اچھی اللہ کی نیک اور صالحہ بندی سے بنایا جائے۔ اسی فکر کو آپ لیے رہتے تھے اور اس پر بار انسان فرمائے کرتے تھے کہ کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے بچیوں کے اندر دینداری پیدا ہو سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نظام قائم ہوا اور بڑی جلدی اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی کہ بچیوں نے بڑی محنت سے پڑھا بھی اور جو کچھ لوگوں نے پیش کیا پروگرام کو جلدی سے پیش کیا۔ جو لوگ آئے ہوئے باقی جو شامل ہوئی ان کے ذریعے سے باتیں معلوم ہوئی کہ بہت عمدہ طریقے سے نظام پیش کیا گیا۔ اللہ کا شکر بھی ہے اور سب کی محنت اس میں شامل بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ سب کی محنتوں کا خوب اچھا صلاح عنایت فرمائے۔ چند باتیں ہیں جو آخر کی چلتے چلتے ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو خواہ وہ گھر کی ذمہ دار عورت ہو یا گھر کی بہو ہو یا بچیاں ہوں، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی فکر ہونی چاہیے۔ سب کو نیک اور صالح بندیاں اللہ کی ہوتی ہیں کہ ان کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، نماز کی پابند ہوتی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، گھر کا ماحول دیندارانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے جائیں گے تو اس پر خصوصی توجہ دیں گے، گھر میں جو بے پردگی ہے اس کو دور کریں گے اور فیشن کے نام پر جو ہم سب اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ تمام رسومات پر عمل کر دیا جاتا ہے، نئے نئے فیشن جو آتے ہیں اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اب شادیاں بڑی لمبی لمبی ہو رہی، شادیاں 3 دن میں 4 دن 5 دن شادیاں ہو رہی، ہلدی کی رسم الگ ہو رہی ہے، مہندی کی رسم الگ ہو رہی ہے اور پھر کیا کیا الگ الگ اتنے پروگرام بنائے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نکاح سادگی سے کرو، نکاح میں سادگی اختیار کرو، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے، فضول خرچے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق دینداری سے نہیں ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں باتیں نہیں ہوگی آج بھی ترقی کے نام پر چھوٹے چھوٹے گاؤں گلیوں دیہات میں یہ نکال جانا ہوگی۔ تو خواتین آئی ہوئی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، یاد آ گئی، فرماتے تھے کہ اگر عورت دیندار ہو جائے تو پورے گھر کو دیندار بنا دیتی ہے۔ اب اگر عورت دیندار ہو جائے اور گھر کی عورت یہ تہیہ کر دے کہ نہیں یہ تمام رسومات گھر میں نہیں ہوں گی، ہلدی کی رسم نہیں ہوگی، مہندی کی رسم نہیں ہوگی اور بہت سی رسمیں جو آپ جانتے ہیں
جو ذمہ دار عورت ہے بقول ہمارے حکمران رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر وہ سخت ہو جائے اس سلسلے میں تو گھر کے مردوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر لینا ہے. وہ کہے کہ نہیں شادی کو نکاح ہوگا اور بہت ہی سستا والا نکاح ہوگا, 4 لوگ آئیں گے اور شادی ہو جائے گی. کسی قسم کی فضول جو ہے حکومت اور کسی قسم کے فضول کام گھر میں نہیں ہوں گے. اب اگر ایک عورت گھر میں تیار ہوگی تو یہ پورا کنبہ پورا خاندان اس گناہ سے ہو جائے گا, اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا دے جائے گا. ایک عورت اگر نمازی بنتی ہے گھر کی تمام عورتوں کو نمازی بنا دیتی ہے. ایک عورت اگر پردے صحیح کرنے والی بنتی ہے گھر کی تمام عورتوں کو صحیح پردہ کرنا وہ لاگو کرا دیتی ہے. ایک عورت اگر اپنی زبان پر قابو پا لیتی ہے, ایک عورت اگر اپنی زبان کو ٹھیک چلاتی ہے یعنی دھیمی آواز سے کم اس کی گفتگو ہوتی ہے تو آج گھروں میں لڑائیاں میاں بیوی کی نہیں بن رہی, شوہر بیوی میں اختلافات عام ہیں. تو اب اگر دینداری زندگی ہوگی تو گھر بتاؤ جنت نما ہوا نہیں گا, جنت نما ہو گیا. تو آج کے جلسے کا مقصد اور صحبت الصالحات کی بنیاد ڈالنے کا مقصد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ یہ تھا کہ گھر گھر میں دینداری عام ہو جائے, گھر کی عورت دیندار بن جائے. جو موبائل پر دیکھ کر کے اپنے گھروں میں فیشن لایا جا رہا وہ کہاں پہ بھی اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک چیز موبائل میں دیکھی گئی اس سے عمل کر لیا گیا, ایک خبر ملی اس سے عمل کر لیا گیا. نہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے سکھلایا بتلایا کہ دیکھو تمہیں ایسے ایسے کہنا ہے. گھر کی عورتوں کو جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان لوگوں نے عملاً یہ بات پیش کی ایسے ہی بننا ہے. اس لیے بات بڑی لمبی نہ کر کے بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں دیندار بننے کی کوشش کرنا چاہیے, صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. صراط مستقیم پر چلنے والے جو بندے اور بندیاں ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. آج لگ رہا ہے نہیں ہم نیک ہے کہاں پر بات تو سختی والی کی جاتی ہے, غیبت عام ہوتی ہے, گھر میں بزرگوں کو ساتھ کیا جاتا ہے, ہر خوشی اور غمی کے موقع پر شریعت کو چھوڑ کر کے دینداری اور دنیا داری پکڑ لی جاتی ہے. ہمارے اپنے اس خطے میں اس علاقے میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ شادی کے نام پر بہت زیادہ فضول خرچی کی جا رہی ہے. اس لیے جو عورتیں آئی ہوئی ہیں اور بالخصوص جو گھر کی عورتیں ذمہ دار ہیں, جو والدہ محترمہ ہیں, گھر کی بات جو لوگ جن کی مانتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے بات کی شادی سے کرائے. شادی آپ نہیں کریے گا, غریب گھر کی بچیاں غریب گھر کی بچیاں جو ہوگی وہ غیر شادی شدہ رہ جائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ شریعت کا حکم ہے, اس لیے سب لوگ یہ ایک دم پختہ ارادہ کر کے عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے گھر میں شادی ایک دم سادگی سے کرنی. بات جس دن طے ہوگی اسی دن بات یہ کہہ دی جائے گی کہ 4 لوگ آئیں گے, نکاح ہوگا, رخصتی ہوگی اور تمام طرح کے کام بھی ہوں گے. شادی طے ہوتے ہی یہ بات کہی جائے گی. اور گھر کی جو ذمہ دار ہیں جو خواتین ذمہ دار میں بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہے دیجیے گا تو یہ کام بڑا آسان ہے, اور آپ کے نہ چاہنے تو یہ کام بڑا مشکل ہے. پورا گھر کی طرف اور وہ اپنی بات رکھ دیتی ہے ایسا ہونا چاہیے, آخری والا بیٹا ہے سب کام ہونا چاہیے. اللہ کیا پیشگی ہونا ہے, جو آخری بیٹا اللہ نے نعمت دی اس مالک کے سامنے بھی تو پڑا ہونا ہے, چابی تو دینا ہے. وہ مالک کا حکم آیا ہوا ہے, اس مالک کے جو نبی ہے جو ہمارے اللہ میں وہ فرما رہے ہیں کہ نکاح شادی سے کرو. اس لیے سب لوگ اس بات کو خوب سمجھ کر اور بانٹ کر لے جائیں کہ شادی خوب سادگی سے کی جائے, برات سے پرہیز کیا جائے گا. اور گھر کی عورتیں سب یہ ارادہ کریں کہ جب ہم یہ ہلدی کی رسم, مہندی کی رسم اور دوسری رسمیں ہوتی ہیں, سب کے کلی طور پر سب سے کیا کریں گے, توبہ بھی کریں گے, پرہیز بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے اور چلتے پھرتے اپنی زبان کو اس رفتار میں لگایا جائے
سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے, الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے, اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے. ہمارے رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر عورتیں گھر میں کھانا بناتے ہوئے نبی شریف کا اہتمام کر لیں, اگر کھانا بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو ان کے ایک تو جو ہے ثواب میں اضافہ ہوگا, دوسرے جو کام کریں گے اس میں اس کی برکتیں بھی ہیں, اور جو بچے کھائیں گے ان کے اندر زندگی بھی آئے گی. جس گھر میں تلاوت ہوگی اس گھر میں اللہ کا خاص کر انعام بھی حاصل ہوگا. تو یہ چیزیں جو بڑے مختصر وقت میں ہم سے ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے اور سب کا یہاں قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق سے نوازے, اور وہ احباب کو ظاہر میں سب کا اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ آئے یہاں قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون كلما غفر من الذاكرين يا الله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللہ ہمارے اپنے خود کو کرم سے اپنے سے قصور کو معاف فرما, اپنے شریر کو اپنا حجی سے تعلق عطا فرما, اپنے نیک و صالح بندی کو شامل فرما, اپنے نیک و صالح بندیاں جو آپ کی سب کو اپنے نیک و صالح بندیوں کو شامل فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے قصوروں کو, گناہوں کو, غلطیوں کو, خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم گناہوں سے غائب ہو رہے ہیں, اپنے گناہوں سے معاف کر رہے ہیں. اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا دیجیے. اللہ ہمارے مائیں بہنیں سب کو شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. اللہ سب کو نیک و صالح کا بنا دیجیے. اللہ سب کو تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو دین کی سمجھ اور دین کی فہم عطا فرما دیجیے. یہ ناچنے والے کے پیچھے فضا ہو جاتی ہے, گانے والے کے پیچھے بھاگ کرتی ہے. اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجیے. اللہ ان سب کو نیک و صالح بنا دیجیے. اللہ جو ہماری آنے آنے والے ہیں سب کو نیک و صالح بنا دیجیے. اللہ سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا دیجیے. اللہ اس مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرمائیے. تمام طرح کے مسافات سے ہماری شکل سے فرما دیجیے. اللہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہے, جو اس مدرسے کے بانی ہیں, بعد کے جو خدام ہیں, اللہ سب نے محض آپ کی رضامندی سے اس کام کو کیا. بے شک ہمیں بھی انہیں راستوں پر چلنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائیے, اور سب ہمارے اکابرین کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مدرسے میں خوب برکت اور رحمت نازل فرمائیے. تمام اساتذہ جملہ اساتذہ کو سایہ نشان کا رحمت فرمائیے. اللہ جو طلبہ آئے ہوئے ہیں, جو طالبات آئے ہوئے ہیں, اللہ سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائیے. اللہ سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے. اللہ سب کو دنیا میں کو عطا فرمائیے, اور اپنے نیک و صالح بندوں میں سب کو شامل فرما دیجیے. اللہ جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دیجیے. اللہ جو مقروض ہے کی ادائیگی کی آسانی عطا فرما دیجیے. اللہ کی بہنوں کے اور بھائیوں کو رشتے نہ لگے ہیں, ان سب کو نیک اور صالح ان سب کو رشتہ عطا فرما دیجیے. اللہ جو لوگ صاحب اولاد نہ ہو انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جلسے کو قبول فرما دیجیے, ہمارے اس نشست کو قبول فرما دیجیے. اللہ جو لوگ بھی آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے, اور سب کی راہ ہدایت کی راہ پر چلنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ سب کو فائدہ حاصل کرنے کی اور تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے شریعت کو سنت کا پابند بنا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم.